بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دیتے ہیں. کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہیں, تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے, حدیث میں تو آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے. تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لاوارث مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کیے چینل پہ. پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں. آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں, اور ہوس کس کی رکھی ہوئی ہے؟ ذاتی مکان کی. بھائی جس کے پاس بہت پیسہ ہو, خوب کھا رہا ہو اور خوب پی رہا ہو, ساری ضرورتیں بیسک پوری ہو گئیں, تو 1.5-2 کروڑ کا مکان بھی خرید لے. کس نے منع کیا اس کو؟ اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ تم مکان جب بنانا شروع کرو گے تو کیا آج بن جائے گا؟ اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑو گے, اپنے کھانوں پہ پابندی لگاؤ گے, بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑے گا تمہیں, اچھی تعلیم نہیں دے پاؤ گے تم ان کو, اور پھر 20-30 سال میں پیسہ جمع کر کے اپنا مکان بناؤ گے. تو کیا کرنا ہے اپنے کا؟ رہ کتنے دن گئے؟ 5-6 سال رہ گئے نکلنے میں. تو جہاں پوری زندگی کرائے میں گزار دی, 5-6 سال اور گزار لیتے. کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. اور اپنا تو فضول قسم کی اپنا ہوتا ہی نہیں ہے. مکان اپنا اس کا ہوگا جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مکان اس کا اپنا ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ لے کے جائے. اپنا کس کا ہوتا ہے بھائی؟ جتنا بھی سریا ڈال دو دیواروں میں, اپنی ہڈیوں میں کیلشیم آپ بڑھا نہیں سکتے. ہڈیوں تو روزانہ گل رہی ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں نا میں نے اتنا سریا ڈالا اس میں. بھائی تو نے اس میں تو ڈال دیا جس میں تو نے رہنا ہے. جو رہنے والا ہے اس کا سریا تو روزانہ زنگ پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ تاکہ اپنی ہڈیوں کا سریا مضبوط ہو, پھر بے شک کرائے میں رہ لو. لوگ کہتے ہیں کھاؤ نہیں, پیسے جوڑ کے کیا کرو؟ مکان بناؤ اپنا. خدا کی قسم یہ دنیا کی ہوس ہے. اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ. اپنی چیز اگر ہوس کی بیس پہ ہو, شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, ہوس کے بغیر ہو تو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ ہوس کی علامت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا لوگوں کے دلوں میں جھانک کے کہہ رہے ہو کہ اس میں ہوس ہے اس لیے گھر بنا رہا ہے؟ ہوس کا پتہ علامتوں سے چلتا ہے کہ بیسک خرچے آپ نے اپنے روک لیے جو اپنی باڈی پہ لگا. بادام نہیں کھاتا آج کا مسلمان, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدے گا وہ. ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھا, بادام کھا تاکہ ہڈیاں کیا ہو؟ مضبوط ہو نا. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہمارے پاس یہ بڑے لوگوں کے بات کام ہے بھائی دیسی گھی کھانا, اور ایکچولی بادام بڑے, ہم تو دال کھائیں گے. لیکن گھر کیسا؟ گھر تو اپنا ہے نا. گھر کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ اپنا ہے. اپنے گھر میں بے شک جھونپڑی ہو, بے شک گندے نالے پہ بنا ہوا ہو, اپنا گھر کیسا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی گندے نالے سے نکل کرائے پہ رہ لے کسی اچھی جگہ پہ جا کے, ٹھیک ہے نہ ہو اپنا. یار مسافر خانہ ہے نا بھائی. آپ کو ٹرین میں آپ کی اپنی بوگی مل رہی ہے 25 کروڑ میں. ٹرین والے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بوگی آپ کی ذاتی ہے, پرسنل ہے. کراچی سے آپ نے پشاور جانا ہے, یہ آپ کی ذاتی ہے, 1.5 کروڑ جمع کرا دے تو. لیکن اس میں رہنے کی سہولت بولو نہیں ہے. اور اس کے لیے 25 کروڑ کے لیے تمہیں پیٹ کاٹنا پڑے گا. سفر جو زیادہ راہ ہے نا, زیادہ راہ میں آپ کو سردی لگے تو کمبل بھی چاہیے, اور کھانا بھی اچھا چاہیے, اور پینا بھی چاہیے. وہ تمام پیسے خرچ کر کے آپ یہ بوگی خرید لیں اور پھر سوکھے ٹکڑے اپنے ساتھ لے کے جائیں. آپ کہیں گے میں کرایہ دے کے نا دوسرے کی بوگی میں چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے, لیکن سفر میں چاہتا ہوں میرا اچھا گزرے. اپنے کا کرنا کیا ہے؟ پشاور جب میں اتروں گا تو یہ بوگی تو ویسے ہی چلی جائے گی واپس. میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ میں. جب تک کھوپڑی میں موت بیٹھے گی نہیں نا تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں سمجھ میں. مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے تو نہیں آئیں گی سمجھ میں. تو آپ کہو گے یار اس سے بہتر ہے کہ میں جیسے ساری دنیا کرائے کے بوگیوں پہ ہم اکانومی یا بزنس کلاس لے لیتے ہیں زیادہ. اپنے کے چکر میں نہیں پڑتے. اپنے کے چکر میں وہ پڑے کہ جو زیادہ راہ بھی ہو بہترین, اور اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ کہے چلو یار اپنی بوگی میں بیٹھ کے خرید لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ وہاں ہو جائے. لیکن چھنتی تو ہے, یہ بہت ہوگا تو کر لے گا, نہیں تو ٹائم پاس کرے گا وہ. تبھی نبی, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آج کل جب میرا مال کہتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کہتے ہیں میرا مال. مال سمجھا ہی پراپرٹی کو جاتا ہے.
ابے تم کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, لڑکی والے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھائی, آپ کہتے ہیں بڑا کھاتا پیتا ہوں, تو کہتے ہیں مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں آپ, کہتے ہیں میں صبح نہاری کھاتا ہوں, بڑا کھاتا پیتا ہوں, دوپہر کو میں بریانیاں پھوڑتا ہوں, کبھی دال وال تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے. اچھا پہنتے بھائی میں بہترین مہنگے کپڑے پہنتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پراپرٹی کیا ہے, آپ کہتے ہیں پراپرٹی نہیں ہے, گلی کے کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے, وہ کس کو دوبارہ گھسنے نہیں دینا. مال کس کو سمجھا جاتا ہے, پراپرٹی کتنی ہے آپ کے پاس. بے وقوفوں کی نظر میں مال اس کو سمجھا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو لوگ مال نہیں سمجھ رہے, جو تو ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسرال میں بول کر آیا کہ میرا مال, کہ میرے کپڑے اور میری گاڑی یہ دیکھیں کتنی اچھی. لوگ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ نبی نے فرمایا اصل تمہارا یہی مال ہے, یہی تمہارا ہے, باقی تمہارا تھوڑی ہے, وہ تو وارثوں کا ہے. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم, اس کی لذت تم نے پوری حاصل کی ہے. تبھی آپ مجھے دیکھتے ہیں ہر ولاگ تھوڑے دن میں نہاری ہوٹل میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہوں. وہ میں نہیں بناتا, لوگ چپکے سے میری تصویریں کھینچ کے ڈال دیتے ہیں, پھر لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کا نہاری کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں, حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے. لیکن اب وہ کیا کروں, میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کھانے کی تصویر لوگ کھینچ کے ڈال دیتے ہیں. تو جو کھا کے کیا کر دیا ختم, اور پہن کے پرانا. جو چیز استعمال میں آ رہی ہے نا وہ تمہارا مال ہے. گھر میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اتنا استعمال میں نہیں آ رہا. آگے میں بچوں کی بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں, وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف. آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا بھائی ایکچولی ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا, ابھی بتا رہا ہوں. تو آپ کا مال وہ ہے جو کھا کے ختم, پہن کے پرانا, جو استعمال میں چیز آ گئی. بیوی بھی آپ کا مال ہے, اس سے اولاد ملتی ہے آپ کو, محبت ملتی ہے. وہاں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی آؤٹ پٹ مل رہا ہے آپ کو. بچے بھی آپ کا مال ہیں, ان کی تعلیم پہ اگر کچھ خرچ کر رہے ہو اس کا بھی آؤٹ پٹ آپ کو فوری طور پہ مل رہا ہے. کھلا رہے ہو بڑے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ کھلا کھلا کے وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. ہاں اگر شادی کسی چھوٹے قد کی خاتون سے ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, اس میں پھر یہ ہوتا ہے جتنا بھی کھلاؤ وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے. وہ ایک آدمی کو غصہ آ رہا تھا نا, اس کی شادی ہو گئی بہت ہی چھوٹے قد کی خاتون سے. اب وہ بچوں کو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بچوں کھا لو بڑے ہو جاؤ گے جلدی, بیٹے جیسے مائیں کہتی ہے نا بیٹا کھا لو, وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں. اس کو غصہ آ رہا تھا کہ یار سب کے بچے اتنی اسپیڈ سے, پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے یہ اتنے کے اتنے ہی. اچھا خیر, تو بعض دفعہ باپ بھی ٹھیک چھوٹا ہوتا ہے تو بچے باپ پہ چلے جاتے ہیں, تو اس لیے میں خواتین کی توہین مقصد نہیں ہے, لطیفے کو لطیفہ ہی سمجھا کرو. خواتین نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا خیر, تو نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, وہ استعمال میں آ گیا. اس پہ جتنا پیسہ لگا ہے وہ استعمال ہو گیا. پراپرٹی پہ پیسہ لگتا ہے کروڑوں, استعمال کتنا ہوا اتنا ہی جتنا کرایہ دار کرایہ دے کے استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لاکھوں لگے, فائدے اس نے بھی وہی اٹھائے, آپ نے بھی. صرف فرق اتنا ہے کہ شو مارنے کے کام نہیں آیا, آپ نے کروڑوں میں شو مار لی کہ یہ دیوار کس کی ہے, میری. تو بے وقوفوں کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا. تو بے وقوفوں کی نظر میں تو اور بھی بہت سارے الٹے کام ہیں جس کے کرنے سے عزت بڑھتی ہے. عقل مندوں کی نظر میں اس سے عزت نہیں بڑھتی. عقل مند کہے گا اتنا پیسہ بزنس میں لگا دیتا, پراپرٹی خریدتا بیچنے کی نیت سے, کاروبار کر لیتا. جب تیرے پاس اتنے پیسے تھے تو مکان ہی خرید لیتا, کس نیت سے, قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں, بہت پیسہ کسی کو اللہ نے دے دیا کہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے, اس کا بھی کچھ فائدہ ہے کہ اپنا مکان ہوتا ہے تو تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے انسان کو اس میں. لیکن آج لوگ اتنی لفٹ نہیں کرا رہے مکان کو, اس سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں. اتنی تو ہم بھی مانتے ہیں یار, ٹھیک ہے بہت اللہ نے پیسہ دیا. اب ڈیفینس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اپنے مکان میں, ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ ڈیفینس میں بھی خرید سکتے ہیں, وہ ہر جگہ خرید سکتے ہیں, وہ رہ لیں بھائی اپنے مکان میں. ایک درمیانے درجے کا آدمی جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے, 60 ہزار تنخواہ یا 1.5 لاکھ تنخواہ ہے, وہ اپنے مکان بنانے کا سوچے گا تو سوچنے میں پاگل ہو جائے گا. تو چھوڑو یہی دیواریں اینٹیں, کسی بے وقوف نے مکان بنایا ہے, کرایہ دے کے اس کا استعمال کر لو مکان. دنیا میں بے وقوفی کی کمی, میں ان کو بے وقوف کہہ رہا ہوں جن کی محدود آمدن میں بنا لیا انہوں نے اور مر گئے,
ٹھیک ہے نا, جس کا بہت ہے وہ بنا لے بھائی, اس کو وہ تو بلکہ بنائے, ہم تو کہتے ہیں بنا لو یار. باقی یہ جو بچوں کا مسئلہ ہے نا کہ میں اصل میں ایکچولی اپنے لیے نہیں بنا رہا, میں کس کے لیے بنا رہا ہوں, بچوں کے لیے, تو یہ باتیں بھی اس پہ سوٹ کرتی ہیں جس کی آمدن بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ آمدن ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے بنائے. بلکہ پھر ترغیب ہے, حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو لوارث مت چھوڑو, تو ان کو میں منع نہیں کرتا مکان بنانے سے. بہت زیادہ آمدن ہے, بچوں کو کھلا بھی دیا, پلا بھی دیا, کھا بھی لیا, اور تعلیم بھی اچھی ہو گئی, اب صدقے خیرات بھی خوب ہو گئے. یہ بھی تو آخرت کے لیے بھی تو ذخیرہ کرنا ہے نا, خوب صدقہ خیرات بھی ہو گیا, پھر بھی بچ رہا ہے, تو چلو یار سب بچوں کے لیے ایک ایک پلاٹ لے کے ڈال دو, یا ایک گھر بنا دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہوگی, کیونکہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. سونا لے کے ڈال دو, سونے کے بجائے پراپرٹی لے کے ڈال دو, مکان بنا کے دے دو ان کو, ٹھیک ہے. درمیانے درجے کا آدمی یہ بھی نہ کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ ٹینشن لوگے نا تو آپ کی اپنا پیٹ کاٹنا پڑے گا, آپ کو اپنا پیٹ کاٹو گے تو پھر ہوگا کیا, بڑے پیٹ کاٹ کے جب بچوں کو بناؤ گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کہو گے میں نے بچوں کو ٹھکانہ دے دیا, تو ہوگا یہ کہ تھوڑے دنوں میں بچوں کو یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے. کیونکہ بچے بڑے ہوں گے, شادیاں ہوں گی ان کی, فوراً ہی تھوڑے, یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں, 4 سال 5 سال کی سہولت ہے ان کی. اس کے بعد ان کو یہ خیال آئے گا کہ میرے ابا نے مکان بنانے کی فکر کی تھی, ایک خواب دیکھا تھا جب وہ بچے تھے, اور الحمدللہ 75 سال کی عمر میں انہوں نے بنا دیا. ٹینشن لی 75 سال تک, نہ صحیح کھا سکے نہ پی سکے, تاکہ ہم روڈ پہ نہ آئیں. اب ہم نے اپنی یہ نسلوں کی فکر کرنی ہے. پہلے دن سے وہ ابا کے نقش قدم پہ چلے گا, نہ وہ کچھ کھا سکے گا نہ وہ کچھ پی سکے گا. اور 75 سال میں, یعنی آپ تو اس لیے ان کو مکان دے کر گئے تھے تاکہ ٹینشن فری زندگی ہو, ٹینشن فری ان کی بھی نہیں ہوگی, بلکہ آپ نے ٹینشن پارسل کی, آگے وہ ٹینشن اولاد کو پارسل کریں گے, اولاد کو پارسل کرے گی. میری تو اب اللہ نے مجھے اچھی خوشحال بنا دیا. جب درمیانے درجے کی آمدن تھی نا, غریب تو میں کبھی بھی رہا ہی نہیں ہوں الحمدللہ, تو میری جب درمیانے درجے کی آمدن تھی تو مجھے میری خالہ آئی, مجھے کہہ رہی کہ کیا شادیوں پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, ذاتی مکان بنا تو اپنا, تیرے 2 گھر ہیں, تیرے بچے ہیں. میں تیسری پہ لگا رہا تھا, میں نے کہا جو پیسہ آئے گا اب تیسری شادی کریں گے. انہوں نے کہا بچے ہیں, بچوں کی فکر کر. میں نے کہا اپنی خالہ سے کہا اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بوڑھی ہو گئی, کافی ایجڈ ہو گئی ہیں, اللہ ان کی اور بڑی ماشاء اللہ عبادت گزار ہیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میرے والد صاحب, میں اپنے والد صاحب کا بچہ ہوں, میرے والد صاحب نے میری فکر میں مکان بنایا, اب میں بھی والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی مکان کی فکر میں لگ جاؤں تو اس کا مطلب میرے والد صاحب کی محنت کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں. تو میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے بجائے نا پہلے اپنے ماں باپ کے بچوں کی فکر کروں, یعنی اپنی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ, میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. بھائی میں چاہتا ہوں اپنے والد کے ویژن کو مکمل کروں. میرے والد کا ویژن یہ تھا کہ بچوں کو مکان کی ٹینشن نہ ہو, وہ میں نے بنا دیا ہے, اب میں مکان کی ٹینشن نہیں لوں گا. نہیں آئی بات, کیونکہ میں اگر ٹینشن لوں چاہے اپنے لیے چاہے اپنے بچوں کے لیے چاہے گھر والوں کے لیے, تو اس کا مطلب میں ٹینشن فری تو نہیں ہوں نا. تو میرے ابا کی ساری زندگی کی محنت کیا ہو گئی, برباد. میں نہیں چاہتا میرے ابا کے بچوں کا برا ہو. سمجھ میں آئی؟ بہت ٹیکنیکل ٹپیکل قسم کی بات ہے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے گا کیا کہہ گیا. میں نے کہا مجھے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے, میں اپنے باپ کے بچوں کی فکر کر رہا ہوں. اور باپ کے بچوں سے مراد کون ہے؟ میں چاہتا ہوں میرے ابا نے میرے لیے ٹینشنیں اٹھائی ہیں تو میں ٹینشن فری زندگی گزاروں. تو میں بھی اگر ٹینشن تو ٹینشن ہے نا, چاہے اپنی ہو چاہے بچوں کی ہو. میں نے کہا بھائی اللہ پہ توکل کرو, نکاح بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, جو ہے کھلاؤ پلاؤ, دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, دے دے گا. میں نے کہا کبھی زندگی میں اتنا پیسہ آ گیا, پراپرٹی بنا لی تو بنا لیں گے, نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں بھائی. اچھا ہمارے ابا نے ہمارے لیے جو پراپرٹی بنائی تھوڑے دنوں میں بک گئی, وہ ہمارے کام تھوڑی آئی ہے, فوراً بک جاتی ہے. وہ آپ کو بک کے کام آ گئی نا بھائی. ابا جب دنیا سے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو ہماری شادیاں ہو گئیں, گھر بڑا ہو گیا, تو اب نہیں رہ سکتے تھے نا, تو سب الگ الگ ہو گئے, مکان بک گیا. تو جو ابا کی خواہش ہوتی ہے نا ان کو چھت ملے, چھت تو ویسے بھی نہیں ملتی, سب بچے ورنہ تو وہیں رہ رہے ہوتے جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے. آدم علیہ السلام کے بچے بڑے ہوتے گئے, چھتیں بھی بکی ہیں, پورے شہر ہی چینج ہو گئے, کون کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہاں, ملک کے ملک آباد ہو گئے. تو اس لیے اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بچہ جب آتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے, وہ اس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے اپنا انتظام خود کرے گا.
آپ کے پاس بہت ہے تو کر کے جاؤ, نہیں ہے تو ٹینشن مت لو. اللہ نے لنگڑا لولا تھوڑی پیدا کیا اس کو. بھائی بچے کو جب پیدا اللہ میاں کرتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتا ہے, یہ ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں, تو اللہ بتاتا ہے کہ خود بھی کرنا ہے تو نے کچھ, اس لیے بچوں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے اس لیے کہ جیسے تجھے 2 ہاتھ اور پاؤں دیے نا, تو اپنے لیے بچوں کے لیے گھر بنا رہے, تو اس کو بھی میں نے دیے ہیں, یہ خود بھی تو کچھ کرے گا. ساری ٹینشن ماں باپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو ہم نے بھائی ٹینشن ایک ہی لینی ہے آخرت کی, اس کے علاوہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. غریبی میں اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں تو استعمال کرتے جاؤ, استعمال کر, دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر تو مکمل کروں گا نا. تو اضافی پیسہ دیا ہے نا بہت, تو پھر بنا لو, بلکہ اس سے بھی میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پھر بھی ایک حد تک بناؤ نا. ایک بنا دیا بس اب بھول جاؤ پھر, اور پھر بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرو. اچھا میرے والد صاحب کا جب گھر بکا تو جو وراثت کے پیسے ملے نا وہ بھی ڈبو دیے ہم نے الحمدللہ. تو اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ یعنی بتا دیا کہ بھائی یہ ٹینشن لینے کا ہے نہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ بچوں کی بہت فکر کر کے ان کو کچھ دے کے جاؤ گے نا, ان کے مقدر میں نہیں ہوگا تو وہ ڈبو دیں گے. وہ کبھی فلانے کو دے دیں گے کہ بہت اچھا بزنس کرے گا, وہ فلانے کو دے دیں گے, اور جس کو بانٹو گے صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے صدقے کی نیت سے تھوڑی دیے تھے, بھاگ جائیں گے وہ لے کے. تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے, پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے, پلا رہا ہے. اور نہیں کھلانا چاہے تو کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کے جاؤ گے, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے بیان کو غلط رخ پہ نہ لے جایا کریں. میں ذاتی مکان بنانے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ان لوگوں کے لیے ہوں جن کے پاس بہت ہے کھانے پینے کو. بہت مالدار لوگ بھی دنیا میں, وہ بنا لیں اپنا مکان بنا لیں, بلکہ میں کہتا ہوں 6 بنا لیں یار, 5 بیچنے کے لیے بنائیں. بزنس ہی یہی کریں, سب سے اچھا بزنس ہی پراپرٹی کا ہے. باقی پاکستان, میں نے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, میرا بزنس بھی پراپرٹی کا ہی ہے, تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں. یہاں جس آدمی کے پاس تجربہ نہیں ہے نا, اس کے لیے پراپرٹی سے اچھا کوئی بزنس ہے نہیں. باقی جس بزنس میں ہاتھ ڈالو گے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے تو کر لو گے, ورنہ نہیں کر سکتے. اور پراپرٹی میں بھی یہ نہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دو اور وہ بیچے گا خریدے گا, خود جا کے اسٹیٹ ایجنٹ سے خریدو نا. پتہ ہے کیسے خریدو؟ جا کے اس کو جا کے بولا کرو کہ مجھے, اگر آپ نے یوں کہہ دیا نا کہ میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں تاکہ بیچوں, وہ سب سے مہنگا والا پلاٹ آپ کو دلا دے گا اور بڑی ٹینشن میں پھنس جاؤ گے آپ. تو یہ شو ہی نہیں کرو, آپ اس کو بولو میں بیچنا چاہتا ہوں. تجربوں سے, میرے تجربے دیکھو نا. آپ کہو کہ یار اس علاقے میں میرا ایک پلاٹ ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا توریہ کر لو, کتنے تک کا بکے گا؟ وہ ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا نا, سڑی ہوئی, ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا کہ آپ کا خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا. پھر آپ اس سے بولو کہ اچھا یہ قیمت ہے اس کی, یعنی یہ اتنے, تو آپ کہو کہ ایکچولی مجھے اس قیمت پہ تو دلا دے یار. نیچرل قیمت تو سامنے آ گئی نا. یہاں سے آپ بزنس کا کیا کرو, پھر دیکھو اس قیمت پہ کوئی مل جائے مجھے. پھر جب بیچنے کے لیے جاؤ گے نا تو پھر یہ نہیں کہو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں, پھر آپ کہو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. یار اس علاقے میں کوئی پلاٹ ہے, تو وہ کہے گا 10 کروڑ سے کم کا تو نہیں ہے کوئی, تو آپ کو تو یہ 8 کروڑ کا بکوا دے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میرے جاننے والے کے سیٹ ہیں لیکن میرے بہت کلوز ہیں, تو وہ مجھے بہت اچھے ہیں, انہوں نے ایسا ہی کیا. تو مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے نا 3 کروڑ کا بکے گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 50 لاکھ میں بھی بک جائے. اسٹیٹ ایجنٹ کو فون گھمایا کہ یہ کتنے کا پلاٹ بکے گا, اس نے کہا 3 کروڑ میں. تو اس نے کہا ایسا کر کہ 60 میں بکوا دے. ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے اتنی ہلکی قیمت لگائی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی جواب ہی نہیں آیا. سوری کتنے کا میں خریدوں گا, یعنی مجھے کتنے کا ملے گا؟ اس نے کہا 3 کروڑ میں. اس نے کہا 3 کروڑ میں ملے گا نا. تو میں تھوڑا نا کردار کو دائیں بائیں کر دیتا ہوں تاکہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پتہ نہ چلے, ورنہ وہ اسٹیٹ ایجنٹ بولے گا میرا راز مفتی صاحب نے فاش کر دیا. تو اس سے بولا کہ اچھا 3 کروڑ میں دے رہا ہے, تو میرا اسی جیسا پلاٹ ہے, تو 60 میں بکوا دے. نہیں بکوایا اس نے. تو بولنے میں کچھ اور ہوتا ہے, تو یہ کچھ تجربے ہیں, ہم سے کبھی چھاؤں میں ملے تو ہم بتائیں گے آپ کو. تو پراپرٹی خریدو بزنس کی نیت سے, پیسہ کمانا تو بہت اچھی بات ہے. تو دل نہ لگاؤ اینٹوں میں, دیواروں میں. دل لگانے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نفقۃ وبال علی صاحبها الا التراب, کل نفقۃ یؤجر علیہ الرجل الا التراب. ہر جگہ خرچ کرنے کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے سوائے تعمیر پہ.
آپ اگر نہاری بھی کھا رہے ہو نا ثواب ملے گا. اللہ کہے گا چلو بھائی طاقت آئے گی جسم میں, اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے. شادی میں خرچ کرو گے تو 20 گنا زیادہ ثواب ملے گا, ٹھیک ہے نا. عذاب بھی ملے گا تھوڑا سا لیکن ثواب ملے گا. اور صحت پہ خرچ کرو گے, تعلیم پہ خرچ, ہر جگہ ثواب. آپ نے فرمایا تعمیر پہ ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ اینٹوں سے دل لگا رہا ہے. اس لیے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ضرورت کی تعمیر ہو تو ٹھیک ہے. واقعی آپ کو ضرورت ہے یار گھر میں تھوڑا سا یہ کمرہ توڑ کے یہ والا بھی بنا دیں, بچے زیادہ ہو گئے ہیں, چھوٹا پڑ رہا ہے, تو جہاں تک ضرورت ہوگی ٹھیک ہے. لیکن بلڈنگیں بنانا, ان میں دل لگانا اور عالی شان محل بنانا اور جناب یہ اتنا بڑا پیلس بنا دیا, یہ احمق اور بے وقوف لوگوں کے نہیں کہہ سکتا, کیونکہ بہت سے لوگ پیلس والے بھی میرا بیان سن رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کام اچھا نہیں ہے. تو کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو مسافر خانے کی طرح رہا کرو. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر پھر کسی اور وقت میں اس کی تشریح کروں گا, وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا نا, تو اگر موقع ملا تو اس میں کر دوں گا, بلکہ کر دوں گا لازمی, تاکہ کیونکہ شعر بہت ضروری ہے, لیکن 5-10 منٹ میں کروں گا. وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا اپنا, میری 2 شادیاں تھیں, تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ یار آپ پہ بڑا ترس آتا ہے, ایک دن آپ گلشن اقبال میں, ایک دن وہ ماڑی پور میں. تو میں نے اس کو کہا ترس تو مجھے آپ پر آتا ہے کہ ایک دن یہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں. 10 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, قابل ترس تو آپ ہو یار. ہم تو ایک دن یہاں, دوسرے دن وہاں. تو اس طرح نا ان دنوں میں چونکہ رواج نہیں ہے نا ہماری, اب تو لوگ پھر بھی تھوڑا سا مانوس ہو گئے, تو ہر طرح کے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا, انہوں نے کہا یار یہ کتنی ٹینشن والی زندگی ہے, انسان کا ٹھکانہ تو ایک ہونا چاہیے نا, یہ کیا ہے کہ ایک دن یہ ایک دن وہاں. لیکن ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا یار مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے, یہ جو ہے نا ایک جگہ ٹھکانہ ہے آپ کا اور یہی آپ کا بستر ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی مسافر خانہ ہے, مسلمان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گھر ور ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی آج میں وہاں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کی باری ہے, گھر تو نہ یہ ہے نہ وہ گھر ہوتا تو کل بھی وہیں جاتا نا. آج وہاں سے ہٹ کے کہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, وہ باری. ہمارا کوئی ٹھکانہ بولو ہے ہی نہیں. ورنہ لوگوں کو اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے, کمروں سے محبت. بیٹھ حضرت جی کو اس بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے. مرنے سے پہلے حضرت جی اس بستر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو کسی بھی بستر کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا. میں جب مرنے لگوں گا میں بولوں گا پتہ نہیں کہاں سے نکلوں گا, میں کون سے گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا, کسی بھی سے اٹھ جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم تو موبائل کی طرح گھومتے رہتے ہیں بھائی, کبھی ادھر کبھی. تو ہمیں تو کسی جگہ سے محبت جب ہونے لگتی ہے تو باری چینج ہو چکی ہوتی ہے وہاں کی, سمجھ رہے ہیں نا. جس کمرے سے محبت شروع ہونے والی ہوتی ہے باری چینج ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی اب وہاں. تو مسافر, اسلام نے جو زیادہ شادیاں رکھی نا اس میں یہ بھی کانسیپٹ ہے, مسلمان کا ٹھکانہ وکانہ نہیں ہوتا بھائی, اپنے گھر ہوتے ہی نہیں ہے. اور میں تو اب میرے والد صاحب نے جو گھر بنایا تھا ہمارے لیے, جس دن ان کا جنازہ اٹھا ہے نا اور جو رات میرے اوپر گزری ہے, تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے زندگیاں انسان کی گزرتی ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر سب کچھ ختم. میں اکثر سناتا ہوں نا, جس رات جب ہم نے دفنایا بھی بہت جلدی تھا, تو اگلی رات کو ہم انتظار میں تھے, والد صاحب کی آواز آئے گی, بھائی دروازہ بند کر دیا, کنڈی لگی, یہ سب چیزیں. والد صاحب کا کمرہ, ان کا بستر, وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ رات کو سب کیا ہے, خاموشی. یعنی ایک رات پہلے آواز آ رہی ہے, بھائی کنڈی لگا دو. والد صاحب کرتے تھے نا ایسے, ہم والد صاحب کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے, بھائی ان کا سونے کا روم ہے, کیونکہ فوجی تھے, فوج سے ریٹائر ہوئے تھے, ان کے سونے اٹھنے کی ٹائمنگ تھی. بھائی ابو کا کمرہ ہے, یہ والد صاحب کا کمرہ ہے. جب اگلی رات آئی ہے نا, وہ والد صاحب قبر میں تھے, تو نہ کوئی کنڈی لگانے کا کہہ رہا ہے, نہ کوئی جناب یہ کہہ رہا ہے کہ رات دیر سے کیوں گھر آ رہے ہو, جلدی کیوں گھر آ رہے ہو. پھر یہ والد صاحب کا بستر ہے, جو 20 سال سے ہم وہ بستر دیکھ رہے تھے. تو کیا اس وقت کیسا دھچکا لگا کہ بھائی یہ دنیا کیسی بے وفا ہے بھائی, ایک سیکنڈ کے اندر منہ موڑتی ہے دنیا. کیونکہ اٹیک ہوا تھا, فوراً ڈیتھ ہوئی ہے نا, ایک سیکنڈ کے اندر دنیا منہ موڑ کے جاتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس بات کی ٹینشن لے رہے ہو کہ مریخ پہ ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے. تو اگر مسافر خانہ سمجھو گے تو اپنے اس زمین پہ آپ کی پراپرٹی کیوں نہیں ہے اس کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی. مسافر خانہ نہیں سمجھو گے نا, پھر آپ کو ہوگا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ مریخ پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں, تو وہاں ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے. تو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو. پھر بھی نہیں سمجھتے تو جب مرنے لگو گے تو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. اللہ سمجھنے کی عمل